اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا إذا كان مرة أو طعاما أو ماء فإن كان بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان بالألحان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا جی وہذا یعنی او تھلے نکا جی جملہ حکم مذکور بکے ناقص ہے جب منہ بھر ہو اور منہ بھر نہ ہو تو ناقص نہیں ہے جی یہ بکے منہ بھر ہو تو یہ کس چیز کی کہے یہ جب کہ کہہ کرے متودی مرہ کی کس کی یعنی سودات صفرا جی سودا بھی اوت صفرا تو میں جڑنا پیلا پانی تے کھٹا تے سارا گند بلا جیے یا کہہ کرے طعام کی یا کہہ کرے پانی کی یا کہہ کرے پانی کی او طعامن و مان پر او تھلے 7 نمبر کہ جب یہ طعام اور پانی معدے تک پہنچے پھر واپس آئے اگر ابھی یہ نالی کے اندر ہے معدے میں نہیں پہنچا ادھر سے واپس آ گیا ہے تو چونکہ یہ محل نجاست تک نہیں پہنچا اس لیے اس پانی کی کہے اور کھانے سے سمجھے نا جی اے مثلا بندہ بعض دفعہ لقمہ کھا رہا ہے تو اتھرو جنوں کے اندر آ جاتا ہے تو منہ چ برکی چاہی باہر ڈگ پئی پانی پین لگا اتھرو آیا پانی باہر آ گیا یہ چونکہ نیچے نہیں پہنچا اس سے وضو نہیں ٹوٹا جی اے شاباش سے تو بمافی حاشیہ عبدالغفور جو انہوں نے کہا تھا نا حاضہ کا مشار لے کہ وہ جو کہ اعتبار کیا گیا اس میں مل الفم کا جی یہ صرف اتنی بات نہیں پوری بات ہے نا جو پہلے سمجھائیے پہلے حاضہ کے بعد جی اندمان کر لو اور یہ جب کہہ کرے مرہ کی سودا صفرا کی یا طعام کی یا پانی کی مانا کرو نا اتھی رہنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی پس اگر کہے کہ اس نے بلغم کی نخامہ کھنگاراں دی کہے بلغم کی تو اس میں اختلاف ہے یہ کہ نہیں ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور قال ابو یوسف رحمہ اللہ ناقض ہے جبکہ یہ بلغم کی کہ منہ بھر ہو سنا جی اور دیکھو فغیر و ناقض حکایت کی گئی ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ سے کتنے مسئلوں میں اختلاف ہے امام ابو الحسن اشری کے ساتھ کم از کم باقی تو پھر سے لیکن یہ تو یاد کرو حکایت کی گئی ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ سے قال آپ فرماتے ہیں نہیں ہے یہ اختلاف حجت بلکہ وہ اختلاف ہے صورتاً کیا ہے پس تصویر بیان کی گئی طرفین رحمہم اللہ کے لیے کہ جی بلغم جو ہے نا وہ اٹھتی ہے منہ کے جوانب سے کہ یہ منہ کے اندر سے ہی کھنگار جمع ہو کر بہر آتے ہیں تو اب تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو پاک ہے جو کہ معدے سے نہیں آئی ہے
اور تصویر بیان کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے جی کہ یہ جو بلغم کی قے ہے یہ اٹھتی ہے پیٹ سے اور پھر اوپر چڑھ آتی ہے. جی تو آپ نے جواب دیا عبداللہ جیسے جی یہ تصویر بیان کی ابو منصور ماتریدی نے. جی 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 اے شاباش. پس اگر عن ابی یوسف کی ان پیچھے رہ گیا نا گزر گیا. چلو جی پس اگر کہے کہ بس اگر کہہ کہ بلغم کی یہ بات با وضو کی ہے. بے وضو تو پہلے ہی بے وضو ہے جی. یہ پس اگر کہے کہ بلغم کی وضو کے نواقض بیان ہو رہے ہیں تو وضو ہوگا تو ٹوٹے گا. پس نہیں ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ناقض ہے جب کہ ہو منہ بھر. تو اس کا راز بیان کیا امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے. انا اللہ دے پرن جی پس اگر کہہ وہ بلغم کی پس نہیں ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ ناقض ہے جبکہ کہہ وہ منہ بھر. والخلاف فی المرتقی من الجوف اما النازل غیر ناقض بالاتفاق لأن الراس ليس بموضع النجاسة. خلاف اس قے میں ہے جو چڑھتی ہے جوف سے. جو چڑھتی ہے جوف سے. اب یہ بات خلاف ہوگی امام ابو منصور ماتریدی کی بات کے جو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس قے میں خلاف ہے. جو کس سے چڑھتی ہے؟ پیٹ سے، یعنی معدے کے اندر سے اوپر آتی ہے. اس میں خلاف ہے کہ طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اور خلاف اس قے میں ہے جو چڑھنے والی ہے پیٹ سے منہ کی طرف. اور نہ ان دسیا نبی ہوتا ہاں من کرو. اور خلاف اس قے میں ہے جو چڑھنے والی ہے جوف سے منہ کی طرف. ترجمہ ہوتا ہے باقی صرف نالرز کری دی جی بارگالیہ. اور بہرحال وہ قے جو اترتی ہے منہ کی طرف سر سے، سر کے اندر جو بلغم کٹھی ہو گئی ہے جی وہ بندے نے پیچھا تم گلج کٹھی ہو کے تو باہر آ گئی چوکھی ساری منہ بھر ہے. یہ جو اتری ہے یہ غیر ناقض ہے بالاتفاق. یہ یعنی نک پیچھا چھکیا نا تو گلے چ کٹھی ہو گئی بلغم تو پھر عثمان نے ٹل لا کے او کر کے سٹی باہر منہ بھر تے اے ناقض نہیں ہے. چلو جی بہرحال وہ جو اترنے والی ہے منہ کی طرف سر سے بے سر سے اتری ہے پس نہیں ناقض بین الاتفاق بالاتفاق بین الثلاثہ. جی وہ جو پین اترنے والی ہے سر سے بس وہ غیر ناقض ہے بالاتفاق. اچھا جی دلیل جو سر سے اتری ہے وہ ناقض کیوں نہیں؟ پہلے یہ دلیل باقی پھر اگلی دلیل پھر بعد میں. اس لیے کہ سر نہیں ہے موضع نجاست. سر وہ تو مثانہ اور معدہ ہے یہ موضع نجاست. تو چونکہ جہاں سے اتری ہے وہاں نجاست کوئی نہیں ہے لہذا اس میں اور خون پیپ یہ ہے نہیں ہے اس لیے یہ ناقض وضو. چونکہ بدن سے نجاست نہیں نکلی جب نجاست نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جی لأن الرأس اس میں ایک سوال ہے کہ خون بھی پایا جاتا ہے سر میں. جی تو خون کیا ہے؟ تو بس کیسے صحیح ہے یہ بات کہ یہ کہنا کہ سر محلے نجاست نہیں ہے اس میں تو خون ہے جی خون سارے بدن میں ہے جی. وَيُدْفَعُ جواب دیا گیا بائیں طور کہ ارادہ کیا ہے
کہ بلغم کی جو جگہ ہے نا سر سے وہ محل نجاست نہیں، وہ خون اپنی جگہوں میں ہے، لیکن جہاں بلغم ہے وہ خون کے ساتھ لت پت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے کافی مقدار میں تو پھر تو وہ خون آ گیا جی۔ چلو جی، اس لیے کہ سر نہیں موضع نجاست جی، اس لیے کہ سر نہیں ہے موضع نجاست۔ اگے ابی یوسف رحمہ اللہ انہ ناجس بالمجاورۃ۔ بس اب دلیل جی کہ جو بلغم کی قے ہے منہ باہر ہو تو ناقض ہے، کن کے نزدیک؟ امام یوسف رحمہ اللہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو بلغم کی قے معدے سے آئی ہے یہ نجس ہو گئی ہے۔ سوال ہے یہ تو بلغم ہے، نجس ہو گئی ہے مجاورت کی وجہ سے، نجس ہو گئی ہے جاورت کی وجہ سے، مجاورت کی وجہ سے، کہ جہاں سے آئی ہے وہاں نجاست ہے، اس مجاورت کی وجہ سے یہ نجس ہے، لہذا اس کے ساتھ نجاست منہ سے نکلی ہے الٹی، تو لہذا اس لیے یہ ناقض وضو ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ اور دیکھو اور بالمجاورت یعنی بس باب مجاورت اس شے کے جو وہ ماں کی شے ہے نجاست ہے، اور تحقیق نکلی ہے یہ ایسی جگہ کی طرف کہ لاحق ہے اس کو کہ منہ سے باہر آ گئی، تو لہذا فیکون ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے یعنی دلیل آپ کے لیے یہ ہے انہو کہ یہ کہ نجس ہے بس باب مجاورت کے جی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے لیے ہے یہ کہ نجس ہے بسبب مجاورت کی، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَازِمٌ لَا تَتَخَلَّلُ بِالنِّجَاسَةِ فاعل النجاسة وما يتصل به كليل والكليل في الكاء غير ناقض۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو بلغم ہے یہ لزج ہے جی، اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ایک پلاسٹک سسٹم ہے لزج، اس کے اندر کوئی چیز نہیں متخلل ہوئی اس کو نجاست، یعنی نہیں نفوذ کیا اس میں، اتنے لگی ہوئے گی ود تو ود، اندر اس کے نہیں ہے، اور وہ نجاست جو متصل ہے اس کے الٹی ہے نہ ہو، یہ تو الٹی وچ داخل نہ ہوئی، الٹی ہن او ہے جڑی انہاں دے نال لگی ہے، اور وہ جو متصل ہے اس بلغم کے ساتھ وہ تو قلیل ہے، اور وہ قانون ہے کہ قلیل فی القے ناقض نہیں ہے جی، یعنی منہ بھر تو آئی ہے بلغم تو اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ منہ بھر نہیں ہے، تو جب کہے منہ بھر نہ ہو تو اچھا بھائی والا ہما جی انہو لازجن، لازج شے ہو کہ جب کہ وہ شے کے اندر لزوجت کب ہوتی ہے کہ جب شے یمتدو ہو، لمبی ہو سکے اور منقطع نہ ہو، یعنی تھوڑا اس کو کھینچے نا تو لمبی ہو جائے ٹوٹے نہ، اور ٹوٹتے جانے جلے چوکھی لمبی لیکن یعنی کچھ، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں لزوجت ہے کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں۔ وان الحلوانی، امام حلوانی سے یہ روایت ہے کہ بلغم جی لازجن دسمن جی، بھئی یہ بھی وہی اندر دی چیز ہے، بھئی ایک بلغم ہے دسم جو آپس میں مل گئی ہے، لا یمازجہ، اس کے ساتھ نجاست اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ علیحدہ اجزاء ہے، یہ علیحدہ اجزاء ہیں، یہ لا تتخللہ النجاست۔ اگر کہا جائے کہ ینتقض، منتقض ہے یہ بات، یہ جو قول یہ دلیل چلائی ہے منتقض ہے بلغم کے ساتھ، جو بلغم گر گئی نجاست میں، باہر نجاست پڑی ہے اوپر بلغم گر گئی ہے،
پھر اٹھائی گئی ہے جی تو اس بلغم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پلیت ہے، جی یہ نجس ہے جی تو اس کے اندر تو کچھ بھی داخل نہیں ہوگا جی. جی تو توجہ کرے جی. کل تو میں کہتا ہوں نہیں روایت اس مسئلے میں ہمارے بزرگوں سے، جی اور اگر تسلیم کر لیا جائے جی تو فرق ہے ان دونوں کے درمیان. وہ بلغم جو اندر سے آئی ہے جی اور جو بہر آ کر نجاست پر گری اس کو اٹھایا ہے، جی ان میں فرق ہے. فرق ہے جی وہ یہ ہے کہ بلغم جب تک بطن میں ہے جی اس کے اندر سخانت، جی گاڑھا ہونا، موٹا ہونا جی یہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ وہ اندر ہے، اپنی جگہ میں ابھی تو تیار ہو رہی ہے جی، لہٰذا اس کی لزوجت اور بڑھ گئی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں کچھ لگا، اندر نہیں ہے. برخلاف وہ جو منفصل ہوگی بطن سے، اس کے اندر جو سختی تھی وہ ختم ہونا شروع ہوگی، اب اس کے اندر نجاست داخل ہو سکتی ہے جی. اور طرفین کے لیے دلیل بھائی یہ ہے کہ بلغم لازج ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اعضاء سختی سے ملے ہوئے ہیں، نہیں متخلل ہوتی اس کو، متخلل میں نہیں اندر داخل ہونا نجاست. اچھا جی اس کے ساتھ تو کچھ لگی ہوئی ہے، اور وہ جو متصل ہے بلغم کے ساتھ قلیل ہے، اور قلیل فی القے ناقض نہیں ہے جی. اور طرفین کے لیے یہ کہ یہ غیر لازج ہے اور نہیں متخلل اس قید کو نجاست، اور وہ جو متصل ہے اس قید کے ساتھ وہ قلیل، اس بلغم کے ساتھ بلغم کے ساتھ وہ قلیل ہے، اور قلیل فی القید غیر ناقص. اچھا جی ولاؤ کا دمن، اگر اس نے خون کی قے کی، کس کی؟ خون کی قید کی، وَهُوَ عَلَقٌ اے کا دمن غلیظاً منجمداً غیر سائل کالعلق، یعنی جمے ہوئے خون کی قے کی، یعنی لوتھڑے جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں منہ سے، سمجھی؟ ایک ہے ویسے خون، وہ تو قطرہ بھی نکلا ہے تو ناقض وضو ہے، وہ تو خون ہے. تو یہ جو جمع ہوا خون لوتھڑے، اعتبار کیا گیا اس میں منہ بھر کا، اعتبار کیا گیا منہ بھر کا اعتبار ہے جی. منہ بھر ہے تو منہ بھر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سودا ہے جلا ہوا، ولیس بدم حقیقتاً، یعنی یہ جلا ہوا خون ہے، حقیقتاً یہ خون نہیں ہے جی. ایشا بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا جی. او واہ اعلیٰ کون پڑھ لیں جی. اے دمن کا دمن غلیظاً منجمداً غیر کالعلق، تو نہیں توڑے گی وضو کو حتیٰ کہ یہ نہیں توڑے گا یہ وضو کو حتیٰ کہ کیا ہو، اس لیے کہ یہ نہیں ہے محض یہ مرہ پیلا ہے، سودا جلا ہوا جس کا رنگ اس طرح ہو گیا ہے، اور سودا جلا ہوا نکلتا ہے معدے سے، اور وہ جو نکلے معدے سے نہیں ہوتا حدث جب تک نہ ہو منہ بھر، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش جی. اور اگر کہے کی خون کی اور وہ علق ہے، یعنی وہ جمع ہوا خون ہے، جمع ہوا جلا ہوا، وہ سیاہ رنگ دا ہو جاندے جی، تو اعتبار کیا جائے گا اس میں منہ بھر کا، اس لیے کہ یہ سودا ہے، یعنی کالے رنگ کا خون ہے جلا ہوا، حقیقت میں یہ خون نہیں ہے جی. اور خون کی نشانی جو باہر آ پڑی ہے کہ مچھلی کے اندر خون نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خون کا قانون ہے، جب باہر نکل آتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اور مچھلی کا جو خون ہے وہ سفید ہو جاتا ہے. باہر پڑی ہے یہ بات جی. اور اگر کہے کہ خون کی اور وہ علق ہے تو اعتبار کیا جائے گا اس میں منہ بھر کا، اس لیے کہ یہ سودا، یہ جو دم ہے جو جمع ہوا ہے یہ سودا ہے جلا ہوا. مسئلہ اور اگر ہو وہ خون مائع پتلا، اگر وہ پتلا ہے، مائع یعنی وہ جاری ہے، لوتھڑے نہیں ہے،
تو پس اسی طرح ہے، یعنی اعتبار کیا گیا اس میں، بار کا پس اسی طرح ہے عند محمد رحمہ اللہ، قیاس کرتے ہوئے خون کے باقی انواع کے ساتھ نا، استغفر اللہ، کہ باقی انواع پر قیاس کرتے ہیں، کہ باقی منہ بھر ہو تو ناقض ہوتی ہے، منہ بھر نہ ہو تو ناقص نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اس کو بھی اس پر انہوں نے قیاس کیا، کنہوں نے؟ امام محمد رحمہ اللہ۔ او بسائر انواعہ، یعنی انواعہ خمسہ، طعام، ما، مرہ، صفرا، سودا، قضا ذاکرہ الامام محبوبی رحمہ اللہ، سمجھ گئے ہو؟ اور اگر ہو اور اگر ہو خون مائے مائے تو پس اسی طرح ہے بس اسی طرح ہے، عند محمد، انتہا یعنی منہ بھر ہے تو ناقض ہے، منہ بھر نہیں ہے تو ناقص نہیں ہے، قیاس کرتے ہوئے قیاس کرتے کہہ کے باقی انواع کے ساتھ، ہیں انواع کے ساتھ۔ جی اور اگر ہے مائے پر اسی طرح ہے عند محمد رحمہ اللہ، اعتبار کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے کہہ کے باقی انواع کے ساتھ، وَعِندَهُمَا یہ عند منع کر لیں، جی اور عندہما ان سال اگر وہ خون جاری ہوا اپنی قوت کے ساتھ، جی نیچے سے آپ آیا ہے جی تو توڑ دے گا وضو کو اگرچہ قلیل ہو، دلیل اس لیے کہ میدا نہیں ہے محل دم، میدا نہیں ہے محل دم، تو پس ہوگا وہ خون زخم سے جو پیٹ میں ہے، جو پیٹ میں ہے، اس سے نکلا ہے، جی تو لہذا یہ خون ہے، جی زخم سے آئے، باہر نکل ہے، اس جگہ تک پہنچا جہاں جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہے، تو لہذا یہ ناقص ہے۔ اور عندہما اور عندہما اگر جاری ہو اگر جاری ہو اپنی قوت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، یعنی آپے نکلیا تو توڑ دے گا وضو کو توڑ دے گا وضو، اگرچہ قلیل ہو، اگرچہ قلیل، اس لیے کہ میدا اس لیے کہ نہیں ہے محل دم، نہیں ہے محل دم، وہ تو خون تو نہیں، انہیں تو کھانا ہے، جی تو اب یہ جو خون ہے جی پس ہوگا پس ہوگا زخم سے زخم سے پیٹ میں، جی اور عندہما اگر جاری ہوا اپنی قوت کے ساتھ، توڑ دے گا وضو کو اگرچہ قلیل ہو، وضو کو، وضو آخر تو نون غنہ کونے وہ جس لئے اتھے بولی دا اپنی بولی جو پھر ہوندے نے، جی وضو کو اگرچہ ہو قلیل، اس لیے کہ میدان نہیں ہے محل دم، پس ہوگا خون خون کک سے جو زخم سے جوک میں، جو پیٹ میں ہے، جو پیٹ میں، فَيَكُونُ مِنْ قَرْحَةٍ، پس اعتبار کیا جائے گا اس کے ساتھ جو قیاس کیا جائے گا، جی اس کے ساتھ جو نکلتا ہے کس سے، زخم سے، تو جو زخم سے نکلے جی اس کا قانون کیا ہے، معتبر وہاں سیلان ہے جی کہ وہ جاری ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، تو پس اسی طرح یہاں بھی ہے، جی تو چونکہ وہ خود جاری ہوا ہے، جی جی ذکر کیا گیا ہے مبسوط شیخ الاسلام میں جی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول، جی جی یہ عندہما ہے نا، جی جی جس میں امام ابو یوسف بھی امام محمد نا، امام ابو یوسف امام صاحب کے ساتھ ہے، کے ساتھ ہیں، جی آگے سمجھے، جی لیکن بھی مبسوط میں یہ ذکر ہے کہ قول ابو یوسف اس مسئلے میں مضطرب ہے، اور مضطرب دا معنی پنجابی والا نہیں ہے کہ پریشان ہے بھی، پریشان سے بکرا کہ یہ مطلب نہیں، یعنی بعد والوں نے جو فیصلہ نہیں کر سکے کہ آپ اس مسئلے میں آپ کا قول امام محمد صاحب کے ساتھ ہے یا امام یہ مطلب ہے، جی کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بنایا آپ کا قول ما محمد و منہم من جعلہ ما ابی حنیفہ، جی اور اختیار کیا اس کو مصنف نے جی کہ آپ امام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں، جی وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ نَقَضَ الْوُضُوءُ بِالْاتِّفَاقِ لِوُصُولِ، اور اگر اترا خون سر سے اس جگہ تک جو نرم ہے ناک سے، جی نرم جی اتوں نہیں ہے سائڈاں تو پیچھے ہڈی ہے، جی اچھا نرم تک آ گیا ہے، جی
تو ٹوٹ جائے گا وضو یا توڑ دے گا وضو کو بالاتفاق. جی 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 سر سے خون اترے ناک کی طرف جی تو یہ جو نرم جگہ ہے جی یہاں تک پہنچ گیا ابھی باہر نہیں آیا جی تو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا. جی لے لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج. باوجہ پہنچ جانے اس خون کے ایسی جگہ تک جی کہ لاحق ہے اس کو حکم تطہیر کا. جی وضو میں بطور سنت جی غسل میں بطور فرض جی تو پس متحقق ہو گیا خروج خروج. تو لہذا یہ نکل آیا. جی 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 او نقض الوضو. جی جی اگر کہا جائے کہ حکم اس مسئلے کا تو معلوم ہو گیا ہے ماتن کے قول فصل کے شروع میں کہ والدمو والقیء جی اذا خرج من البدن فتجاوزا الى موضع يلحقه حکم التطہیر. پیچھے بیان ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے. تو پس اب اس کا ذکر تکرار ہو گیا کیونکہ یہ تو پیچھے آ گیا. جی جی تو جواب یہ سوال ہے متن پر. جی تو جواب یہ ہے کہ ذکر اس کا وہاں نہیں تھا اس کے حکم کے بیان کے لیے بلکہ ذکر کیا گیا وہاں بیان واسطے اتفاق بین اصحابنا کے اس لیے کہ اندہ ظفر رحمہ اللہ نہیں ٹوٹتا وضو اس کے پہنچنے کے ساتھ ناک کے قصبہ تک محض ٹوٹتا ہے جب پہنچے گا اس جگہ تک جو نرم ہے. جی اور وَإِلَيْهِ اشارہ بقولی بالاتفاق. تو یہاں بالاتفاق سے یہی اشارہ کیا ہے کہ جب نرم جگہ تک پہنچ جائے تو چاروں اماموں کے نزدیک یہ مطلب ہے. جی اور اگر اترا سر سے اس جگہ تک جو نرم ہے مارے نہیں کہتے ہیں نرم تو ٹوٹ جائے گا وضو بالاتفاق باوجہ پہنچ جانے خون کے ایسی جگہ تک کہ لاحق ہے اس کو حکم تطہیر کا بس متحقق ہو جائے گا خروج ہو گیا. کھول دے دروازہ یا تھوڑا جب اوپر باری کھولے جائے بڑے کوئی اس جگہ تک جو نرم ہے ناک سے تو ٹوٹ جائے گا وضو بالاتفاق. باوجہ پہنچنے خون کے اس جگہ تک کہ لاحق ہے اس کو حکم تطہیر کا پس متحقق ہو گیا خروج متحقق ہو گیا. جی والنوم مضطجعا او متکئا او مستندا الى شيء لو ازيل لسقط. شروع فی النواقض بے حکمیہ چی بے سبب کو قائم مقام مسبب کے. نوم سبب ہے خروج ری کا کہ ارخائے مفاصل ہو گیا ہے شاید ہوا نکل گئی ہو تب نوم کو قائم مقام کرنا کس کے خروج ری کے کس کے یہ ہے کہ یہ ہے نواقض حکمیہ. اچھا جی نواقض اور نوم لیٹ کر مد تواجعن کی مد سیدھا لمبا لیٹ کے پاویں سائڈ تے لیٹے تے پاویں سیدھا لیٹے یعنی پورا لمبا پہ گیا ہے. سنے سجا پہلو کھبا پہلو پنجابی کہتے ہیں چوٹی پرنے جس طرح بھی سیدھا لیٹ گیا ہے اور سو گیا ہے تو اس کا وضو. او متکئن یا ٹیک لگانے والا ہو. جی نوم وضو توڑ دیتی ہے کس کی مد تاجے اندراں حالے کہ وہ سونے والا ہے متودی لیٹ کر یا ٹیک لگا کر یا ٹیک لگا کر. سمجھ دے ہو اس ٹیک سے مراد ہے ایک طرف اس طرح سے تکیے تھے ایک پاسے سرین اٹھ گئی ہے اے متکئن ہے اگو تیسرا ہونا ٹیک ہے جو وکھرائی یا اس طرف ٹیک لگائی ہے یعنی ایک طرف سے استنجا اس کا اٹھ گیا ہے سرین اٹھ گئی ہے تو یہاں بھی ارخائے مفاصل ہوگا اور ہوا نکل جائے گی. جی او متکئن او مستندن یا ٹیک لگانے والا ہے کسی شے کی طرف. اب یہ اس طرح ہے کہ اس طرح بیٹھا ہے یعنی سرین اس کی ٹکی ہوئی ہے اور پیٹھ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائی ہے. جی یہ مستندن ہے. اب یہ جو متکئن تو وہ تو پیچھے آ گئے یہ مستندن کے ساتھ
جی ٹیک لگائی ایسی شے کے ساتھ جی کہ اگر وہ شے ہٹا دی جائے تو حضرت صاحب نیچے جلوہ فروز ہو جائیں. لا ساکتا لا، تو اب یہ نہیں کہ گرے گا تو ٹوٹے گا، بھی تھلوں پچھو کرسی چکو تو حضرت صاحب ڈگن تے پھر ٹوٹے گا، ٹوٹ گیا پہلو ہی. یہ مطلب جی پیچھے بھی سمجھائی یہ گل متا کبھی انہوں ڈیک کے تو پھر آخنا مطلب وضو ٹوٹ گیا ہے جی. او والنوم مضطجعاً، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، آپ فرماتے تھے کہ نہیں ٹوٹتا وضو لیٹنے کے ساتھ، حتیٰ کہ جانے کسی شے کے جانی جائے کسی شے کا نکلنا بدن سے، اس کو پتہ چلے تو تب ہے جی. تو آپ جو کچھ غلام لوٹیاں تھے، آپ جس وقت سوتے تھے نا تو اپنے پاس بٹھا دیتے اس کو جو آپ کی حفاظت کرتا، جو یہ بتایا جی کہ سونے میں ہوا خارج ہو گئی ہے لہذا آپ وضو کر لیں. ہر کی اپنی دلیل ہے، چھوٹے سے ابھی نہیں ہے، بڑی شان والے ہیں. ہماری نظر سے سارے عظیم ہیں، لیکن صحابہ آپس میں مرتبے کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، کس کے مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہیں. جب رسولوں میں مرتبہ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو صحابہ پاک میں بھی ہے یار، خدا بس سے مہربانی جی. اچھا جی. او متکئن، او اے علی حد وارک کے کئے ہے، سمجھ گئے؟ وارک ہے سنجے دی دو جانباں نو کہندے نے، تے ایک وارک پر اس نے ٹیک لگائی ہے، پس وہ بمانا متورک مذکور جو اسرار میں اور اضاء میں اس کا یہ مطلب ہے جی. الا شیئن، یہ متعلق ہے بقولی مستندن کے لا غیر، اس کا تعلق صرف اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ جب اس نے جو ہے نا اس نے ٹیک لگائے نا دائیں بائیں، تو اب تو چونکہ سرین اٹھ گئی ایک جانب سے ہوا خارج ہو سکتی ہے جی. اے شاباش سے جی. تو بے دلالت تفصیل ہی لو ازیلا لساکت، یہ اس سے ہے کہ اختیار کیا اس کو، نہ کہ من اصل روایت المبسوط، کیونکہ ذکر کیا کہ اصل مبسوط امام محمد صاحب رحمہ اللہ کہ اگر قائد بیٹھنے والا مستندن ہے ایک شے کی طرف بس سو گیا، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمائے اگر ہو وہ ایسے حال کے ساتھ کہ اگر ہٹا دی جائے اس کی ٹیک، ہٹا دی جائے ٹیک اس کی اس سے، تو البتہ تو ٹوٹ جائے گا وضو. کیوں کہ جب اس نے اتنا سہارا لے لیا ہے نا تو اب جو قوت ماسکہ تھی نا وہ زائل ہوگی، کیونکہ اب اس کا سارا جو ہے نا وہ جو بدن کو سنبھالے ہوئے وہ پچھلی ٹیک ہے، اب سرین پر کوئی کچھ بھی نہیں ہے لہذا ہوا نکل سکتی ہے جی. اے شاباش سے. اور نیند لیٹ کر اور ایک جانب ٹیک لگا کر یا سیدھا ٹیک لگا کر پیچھے کسی شے کی طرف، ایسی شے اگر ہٹا دی جائے تو البتہ گر جائے. لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به. اس دلیلیں تینوں پر اس لیے کہ اضطجاع لیٹ کر سونا سبب ہے استرخاء مفاصل کا، کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے ہیں جی. اور وہ جو دوبر کے اندر قوت ماسکہ ہے جو جاگتے وہ روک کر رکھتی ہے. اب وہ جو ہے نا قانون ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو سارے اعضاء اندر مصروف ہوتے ہیں، باہر وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ہاڑ کی گرمی میں ویسے اب چل رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، لیکن 5 منٹ دھوپ میں لیٹ نہیں سکتے آپ جی. سخت سردی میں ایک آپ نے چادر لی ہوئی، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ اس چادر میں 10 منٹ لیٹ جائیں تو حضرت صاحب بیمار ہو جائیں گے جی. چونکہ وہ جو اعضاء ہیں وہ سارے اندر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، باہر سے انہوں نے کام چھوڑ دیے. فوج اندر چلی گئی ہے، میں اپنے بارکاہ بھی اتنے جڑے اندر جھاڑو مارنا ہے تو باہر جڑا بارڈر جڑا خالی کا ہو گیا جی. نہیں یہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تو جٹکی گل ہے، سانوں بھی سمجھ آتی پئی ہے جی.
ایشا بس تو پس نہیں خالی خروج شے سے عادتاً جی کوئی شے نکل گئی ہوگی جی کوئی شے نکل گئی نکل گئی اور قانون ہے جی وہ جو ثابت ہو عادتاً جی وہ مثل اس کے ہے کہ یقین کیا گیا اس کے ساتھ جی یعنی گمایا جاتا حکم سبب سبب پر پر، جی۔ شے کے سبب پر جی جیسا کہ سفر میں مشقت ہو تو جو ہے نا کثر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے جی۔ چونکہ سفر مشقت کا سبب ہے جی۔ اگرچہ اب جی چسکے کا سبب ہے جی جاتے ہوئے آتے ہوئے تو سیٹ نہیں ملتی تو جو ہے نا یہ سبب ہے لیکن مشقت نہیں ہے مشقت نہیں ہے جی یہ گل ہے اچھا جی سمجھے ہی تو جو شے ہو نا ثابت عادتاً وہ مثل متیقن بے کے ہوتی ہے یہ قانون بیان کیا نا جی چلو جی اور دیکھ استرخاء مفاصل جی جی قد یقال و توجہ کریں کہ معتبر بعد نے یہ کہا ہے کہ معتبر استرخاء میں استرخاء تو کامل ہے متکامل جی نہ کہ نفس استرخاء جی اور حکم جو ہے وہ ہے استرخاء متکامل کے ساتھ جی جی یہ جو قد یقال ہے یہ کیا ہے محلی تمل ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ نوم مدتاج ان جی۔ احتمال رکھتی ہے یہ کہ ہو متکامل تو پس فجدو جب نیند پوری آ گئی ہے تو پھر وَيَتَكَامَلُ الاسترخاء بھی ہو گیا ہے جی اور احتمال ہے یہ کہ نہ ہو وہ نیند متکامل نہ آئی ہو سو تو گیا ہو لیکن گہری نیند نہ ہو تو فلما دارا جب یہ بات درمیان میں آ گئی ہے تو یجعل متکاملا احتیاطاً احتیاط یہ ہے کہ اس کو متکامل سمجھا جائے گا جی کل متیقع نے بھی کیا نہیں دیکھا تو نے کہ مولوی لقمان اپنے بسترے میں لیٹا جی 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 داخل المستراح جی بے حرام کرنے کی جگہ میں لیٹا داخل ہوا پھر شک پڑا اس کو اپنے وضو میں تو جو حکاموں بنقد وضو کی حالانکہ وہ سویا نہیں ہے صرف لیٹا ہے ایویں ماڑی جی پنجابی جی کہتے ہیں بھی جنوں گئے نا ایویں اونگ جی آئی ہے تو شک پہ یار پتہ نہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا تب قانون کیا ہے وضو ٹوٹ گیا یہ حکام بے نقد وضو ہی اے شاباش اس لیے کہ ارتجا سبب ہے استرخاء مفاصل کا پس نہیں خالی کون ارتجا شے کے نکلنے سے عادتاً اور وہ جو ثابت ہو عادتاً مثل متیقن بے کے ہوتا ہے مثل اس کے ہوتا ہے کہ یقین کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی نائب فاعل ہے جی سنیں ہی ہاں جی شاباش اس لیے کہ ارتجا سبب ہے استرخاء مفاصل کا پس نہیں خالی ارتجا کسی شے کے نکلنے سے عادتاً اور وہ شے جو ثابت ہو عادتاً وہ مثل متیقن بے کی ہوتی ہے والاتقاء یزیل مسقط الیقظۃ لزوال المقعد عن الارض ويبلغ الاسترخاء في النوم غايته بهذا النوع من الاستناد غیر ان صبر اچھا پڑھ دے غیر ان السند يمنعه من السکوت توجہ جی اور اتقاء یہ ٹیک لگائی دائیں بائیں جی اور اتقاء یزیل اتقاء نے زائل کر دیا ہے جاگنے کے مسکا کو جی جاگنے کے عالم او آیت تماسک جی اللہ زی یکون لل اقزام یہ جو جاگنے والے کے لیے جی تماسک ہوتا ہے جی جی مثلا محفل میں بیٹھے جی کھڑے کتنی مرتبہ ہوا آنے کی کوشش کرتی ہے بندہ اس کو روک لیتا ہے جی تو جاگ رہا ہے نا جی اگر سویا ہوا ہو تو نہیں رو پی پان کی آوازیں شروع ہو جان گی جی تو یہ جاگتا ہے تو روک لیے نا جی تو جو ہے نا جب ٹیک لگائی ہے نا اور سو گیا ہے جی تو ٹیک نے زائل کر دیا ہے جاگنے والا مسکا یعنی جی تماسک جی مسکا میں نہیں تماسک وہ اس نے زائل کر دی کر دیا تماسک کیوں
باوجہ زائے ہٹ جانے مقد کے زمین سے. ایک پاسے ٹیک لائی یا اس پاسے تو مقد جو ہے وہ زمین سے ہٹ گئی ہے. سنیں جی تو وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءُ اور پہنچ گیا ہے استرخاء نوم میں اپنی غایت کو اپنی وَيَبْلُغُ گئی بکھرائی سمجھے یہ تیسرا ہی. اور اتقاء ٹیک لگانا زائل کر دیتا ہے جاگنے کے مسکا کو تماسک کو باوجہ زائل ہو جانے مقد کے زمین سے. جی اور ٹیک لگانا یہ زائل کر دیتا ہے جاگنے کے تماسک کو باوجہ زائل ہو جانے مقد کے زمین سے. اب تیسری شے ہے کہ بھی وہاں تو مقد ٹکی ہوئی ہے تو اور ٹیک لگا کر وہ سو گیا ہے تو یہاں وضو کیسے ٹوٹا. اور پہنچ گیا ہے استرخاء نوم میں اپنی نہایت کو اس نو کے ساتھ یعنی استرخاء مفاصل استناد سے. کس سے؟ جب وہ ٹیک لگا کر تیسری شے جب وہ ٹیک لگا کر سویا ہے نا تب سونے کے وقت استرخاء جو ہے وہ اپنی کو پہنچ گئے مگر یہ کہ ٹیک نے روکا ہوا ہے حضرت صاحب کو تڑم ڈگنے سے سکوت گرنے سے اس نے روکا ہوا ہے لیکن استرخاء پورا ہو گیا اس لیے وضو ٹوٹ گیا. اور سمجھ گئے اے شاباش سے. اور پہنچ گیا ہے استرخاء نوم میں کس کو پہنچ گیا اپنی غایت کو اس نو کے ساتھ ٹیک لگانے سے مگر یہ کہ ٹیک نے روکا ہوا ہے اس کو گرنے سے باقی استرخاء مفاصل پورا ہو گیا. جی اور پہنچ گیا ہے استرخاء نیند میں اپنی غایت کو اس نو کے ساتھ ٹیک لگانے سے مگر یہ کہ ٹیک نے روکا ہے اس کو گرنے سے. تو یہ تینوں پر دلیلیں آگے بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاة وغیرها هو الصحیح بس لأن بعد الاستمساک باقن. جی توجہ کرو جب یہ تین قسم کی نیند بتائی ہے برخلاف قیام کی حالت کے بندہ کھڑے کھڑے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. برخلاف قعود کی حالت میں قعدے میں سو گیا تو برخلاف رکوع کی حالت کے برخلاف سجود کی حالت کے لیکن یہ سارے نماز کے اندر ان حالتوں میں سو گیا اور حضرت صاحب تڑم گرے نہیں ہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. فی الصلاۃ وغیرہا نماز میں اور نماز کے غیر میں دونوں صورتوں میں ہو بس صحیح ہو. ظاہر و روایہ یہی ہے کہ نہ ظاہر روایہ یہی ہے کہ وضو ہو بس صحیح ہو. دھیان کرو جی وضو نہیں ٹوٹا ہو بس صحیح ہو. اعتراض ہے اس سے کہ جس کو ذکر کیا ہے ابن شجاع نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا یہ حدث ان احوال میں اگر نماز میں ہے بہرحال جب ہو غیر صلاۃ میں تو یہ نیندیں حدث ہیں. تو یہ جو ابن شجاع کی روایت ہے اس سے اعتراض کرنے کے لیے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے ان حالتوں میں خواہ نماز کے اندر سوئے یا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اے مطلب ہے اور بس دی سیٹ تے کہ لتاں گا لمکا کے انج کر کے سونا یہ سوؤں گا تو وضو ٹوٹ گیا ہے. ایک کہ بالکل مولی ہاشم پیچھے کنڈ پوری ٹیکی ہے صحیح پورا بیٹھا تو انج تھلے سر کر کے سوتا ہے اگلی سیٹ تے بھی سر نہیں لایا ہوں نہیں ٹوٹیا وضو. سمجھے اے شاباش اور سمجھے یہی صحیح. اچھا دلیل سمجھے دلیل اگر پوری کرنے کے بری لأن بعض الاستمساک باقی لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء تم یتم الاسترخاء. اے شاباش
اس لیے کہ بعض استمساک باقی ہے اس حالت میں، جی ان حالتوں میں جو سویا ہے نا جی اس کا بعض استمساک باقی ہے، دلیل استمساک کے باقی ہونے پر دلیل، جی کیونکہ اگر زالا وہ بعض استمساک ختم ہو جاتا تو لساکا تھا، تو حضرت صاحب سجدے میں سیدھے نہ رہتے، سجے کھبے تڑام، جی رکوع وچ سیدھے سر پر نیٹھا متھا پاڑیا ہوندا، جی اور قیام کی حالت میں سجے کھبے ڈگے ہوتے، حضرت صاحب وہ پھاں پے ہوتے جی۔ یہ جو اسی طرح کھڑے ہیں سجدے میں بالکل سیدھے ہیں، رکوع میں اسی طرح نیچے ٹکر نہیں ماری انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ بعض استمساک باقی ہے، وہ سمجھے ہی۔ چلو جی کتوں برخلاف قیام کی حالت کے اور قعود کی حالت کے اور رکوع کی حالت کے اور سجدے کی حالت کے، نماز میں اور نماز کے غیر میں یہی صحیح ہے، اس لیے کہ دلیل بعض استمساک، بعض اس لیے کہا کہ سونے میں کچھ نہ کچھ تو استرخاء ہے، وہ بعض استمساک باقی ہے، کیونکہ اگر زائل ہو جائے بعض استمساک تو البتہ گر جائے گا، یعنی وہ کھڑا کھڑا گر جائے گا، سجدے میں گر جائے گا، رکوع میں نیچے گر جائے گا جی۔ پس نہ تام ہوا استرخاء، سنا جی لیکنہ لم یسکت، لیکن وہ کھڑا ہے گرا تو نہیں ہے، گر گیا پھر تو وضو ٹوٹ گیا، گرا نہیں ہے جی۔ پس جب نہیں گرا تو پس اس کا استمساک جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا جی۔ باخلاف قیام کی حالت کے اور قعود کی حالت کے اور رکوع کی حالت کے اور سجود کی حالت کے نماز میں اور نماز کے غیر میں یہی صحیح ہے، اس لیے کہ بعض استمساک باقی ہے، کیونکہ اگر زائل ہو جائے بعض استمساک تو البتہ گر جائے گا، پس نہیں تام استرخاء۔ شاباش جی۔ والأصل فيه قوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا، انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله۔ اصل اس میں یعنی ہونا نیند کا غیر ناقض ان احوال میں، اصل اس میں قول ہے جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہیں وضو اس شخص پر جو سو گیا قیام کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، محض وضو اس شخص پر ہے جو سو گیا مضطجعاً، لیٹ کر، کیونکہ جب سو گیا مضطجعاً تو ڈیلے ہو گیا اس کے مفاصل۔ اب سرکار نے علت بیان کی ہے، اب استرخاء مفاصل کامل طور پر جہاں جہاں پایا گیا ناقض وضو ہے، چونکہ ٹیک میں پایا گیا کہ نہیں، اس طرح ٹیک لگائی اگر وہ ہٹایا تو گر جائے، اس میں پایا گیا، علت بیان کر دی اور سمجھیو۔ اور لا وضو علی من نام والاصل فیہ، یعنی نوم ناقض جی، اس لیے کہ وہ جو ہم نے کہا ہے وہ کیا ہے، اور معتمد کون ہے، حدیث ہے جی۔ لا وضو علی من نام، قلت غریب ھذا لفظ، اور روایت کیا ابو داود نے اور ترمذی نے من حدیث ابی خالد عن قتادہ عن ابی العالیہ جی عن ابن عباس کہ انہو کہ عبداللہ بن عباس نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار سو گئے، حالانکہ سرکار سجدہ کر، حتیٰ غطا او نافخا، حتیٰ کہ سرکار کے سونے کی حالت میں جو پیاری پیاری آواز آتی تھی وہ آنے لگ گئی۔ ثم قام، پھر سرکار سجدے سے اٹھے، اگلی نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو جب سرکار فارغ ہوئے تو پھر عرض کی، یہ نہیں کہ نماز بچی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تحقیق آرام فرمانے لگ گئے تھے سجدے کی حالت میں، تو فرمایا کہ بے شک وضو نہیں واجب اس پر جو سوئے، منع وضو نہیں واجب مگر اس پر جو سوئے، کیونکہ جب سوتا ہے لیٹ کر تو اس کے مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ انما الوضوء، انما دھیان کریم، یہ
اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انما فرمایا تو یہ تو اثر ہے، تو یہ تو وضو صرف لیٹ کر ہے، تو ہم نے جو 2 صورتیں نکالی ہیں ٹیک والی مستندن کی وہ تو اس میں نہیں آتی ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ حصر اضافی ہے بنسبت احوال سابقہ کے۔ بہرحال اتقاء کی حالت اور استناد کی حالت یہ سمجھی گئی ہے، تعلیل کیڑی استرخط آگے سمجھ یہ اس سے سمجھی گئی ہے۔ جی اچھا ویکھو نا بنوم و مد تاجین تو حاشیت جی جی ہو الاصل فی ہے کہ ہر نیند زائل کر دیتی ہے اس کی قوتیں ماسکا کو اس حیثیت سے کہ ہٹ جاتی ہے اس کی مقد زمین سے تو ٹوٹ گیا، تو وہ نیند جو اس طرح کی نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ متقین نوم متقین یا مستندن یہ نوم مدتجین کے مانا میں تو پس داخل ہوگی یہ مدتجے کے حکم میں دلالت النص کے ساتھ یا علت کے ذریعے، دونوں طرح ٹھیک ہے جی سمجھے ہی جی اے شابس اور تھلے بھی حدیثی البحقی من طریق ابو خالد دالانی ان قتادہ ان بلالیہ نے ابن عباس رافع ہو کہ سونے فرمائے لا یجب الوضو علی من نام جالسا او قائما او ساجدا حتی یادا جنبہ رکھے اپنے پہلو کو جنبے ہی فَإِنَّهُ کیونکہ جب وہ لیٹ جائے گا تو اس کے مفاصل کیا ہو جائیں گے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ دوسرا من حدیث ابن عباس بلفظ کہ ان الوضوء لا یجب الا علی من نام متاجیاں فَإِنَّهُ اِذَا تَاجَا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ۔ چلو جی اور اصل اس میں قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نئے وضو اس پر جو سو گیا قائمن یا قائدن یا راکعن یا ساجدن، محض وضو اس پر ہے جو سو گیا لیٹ کر، کیونکہ جب سو گیا مدتجعن تو ڈھیلے ہو گئے اس کے مفاصل جی۔ اور اصل اس میں قول ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہیں وضو اس پر جو سو گیا قائمن یا قائدن یا راکعن یا ساجدن، بعض وضو اس پر ہے جو سو گیا لیٹ کر، کیونکہ جب سو گیا متاجیاں تو ڈھیلے ہو گئے مفاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، چلو جی اور غلبہ عقل پر بے ہوشی کے ساتھ، بے ہوشی ہو گئی اور اس کو پتہ نہ چلا مرد ہے کہ عورت ہے، یہاں تک بے ہوشی پہنچ گئی ہے، باوضو تھا بعد میں بے ہوشی ختم ہو گئی تو وضو ختم ہو گیا، اب نماز پڑھنی ہے نیا وضو کرے گا جی، سمجھ گئے؟ اور دیکھ والغلبہ مراد اس سے مغلوبیت ہے، غالب وہ اغماء ہے یا امر ہے جو پہنچانے والا ہے، محض لایا گیا اس کو باوجود کہ ظاہر یہ ہے کہ اغماء کیا ہے تاکہ اس کی لمیت پتہ چل جائے، اصل تو اغماء ناقص ہے، تو یہ جو کہا کہ بل غلبہ تو علی العقل بالاغماء ہے، تو یہ اصل میں اس کی لم بیان کی ہے کہ کون سا اغماء ناقص وضو ہے جو اغماء عقل پر غالب آ جائے، ویسے نہیں ہے جی، سمجھ گئے؟ او بے خواہش نمبر تھے اور بالاغماء عقل اغماء کے اندر مغلوب ہوتی ہے، ہوتی صحیح ہے، اور عقل جنون میں مسلوب ہو جاتی ہے اور نوم میں عقل مستور ہو جاتی ہے جی، سمجھے ہی؟ اغماء میں نوم عقل مغلوب ہوتی ہے، وہ نشہ غالب آ گیا، بیہوشی غالب آ گئی اور جنون میں مسلوب ہوتی ہے، یعنی وہ عقل ختم ہو گئی نا تب وہ مجنون ہوا نام، اور نوم میں اس پر وہ پردہ آ گیا، عقل بالکل ٹھیک ہے۔ اور غلبہ عقل پر بس باب اغماء کے، اچھا او بالاغماء ہوا آفت فی القلب، معطل ہو جاتے ہیں قوا مدرکہ اور قوا
محرکہ محرکہ کس سے معطل ہو جاتے ہیں؟ اپنے افعال سے، باوجود ہے کہ عقل باقیہ ہے، مغلوب ہو گئی ہے، تو اعضاء اس کے اپنا کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ جی من کرو۔ اور غلبہ عقل پر بسبب اغما کے، یہ بھی کیا ہے ناقض وضو۔ آگے؟ والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء، بس۔ اور جنون یہ بھی ناقض وضو ہے۔ جی۔ جنون ناقض وضو ہے۔ کون؟ جنون، سمجھے؟ جی بالرفع لأنه ليس عطفا على الإغماء، لأنه اس لیے کہ نہیں ہے غلبۃ العقل بلکہ زوال عقل ہے، جی اس لیے اس کا عطف ہے غلبے پر جی کہ بل جنون۔ اچھا، لأنه اس لیے کہ لأنه سوال ہے، پیچھے مرجع دو، جی ایک ہے اغماء یعنی غلبہ جی اور ایک ہے جنون ضمیر مفرد، جی۔ اندر وہ پرانی رسید انہوں بھول گئی، یہ کل واحد جی کیا؟ کل واحد۔ کل واحد من الجنون والاغماء۔ بھئی ان سے وضو کیوں ٹوٹا؟ جی اس لیے کہ ہر ایک نیند مضطجع ان سے فوق ہیں، کس چیز میں؟ استرخاء میں، جی کہ شرمگاہ کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا نکلی ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جی جی، اس لیے جب نوم مضطجع ان ناقض ہے تو جو اس سے فوق ہے وہ بطری کی اولاد ناقض ہے۔ وہ بے خود رول انہو جی جی بذالک، اور یہ بات یہ فوق کیسے ہے؟ جی اس لیے کہ نائم جاگ جاتا ہے گانے کے ساتھ جی بشرط کہ مدرسے کا طالب علم نہ ہو، اور مغمال ہے جو ہوتا ہے وہ جب تک نشہ نہیں اترتا اس وقت آپ اس کو چونڈیاں وٹو جو مرضی کرو ہوتے ہی ہے۔ جی سنیں جی تو مجنون تو شود ہے اس تو بھی ہے گا جی فل استرخاء۔ توجہ کری، اگر تو کہے کہ مجنون کا تو استرخاء کوئی نہیں ہے، جی 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 چے جائے کہ وہ نوم سے اوپر چلا جائے، وہ تو جاگ رہا ہے، تو جاگنے میں تو اس کی قوت ماسکہ موجود ہے۔ جی بذالک یہ اس لیے کہ وہ چل رہا ہے اور نہیں ممکن چلنا باوجود، استرخاء کے۔ لہذا اس کے اعضاء مضبوط ہیں۔ جی جی وہ دوروں وٹے مار رہے ہیں لوگوں نو جی کس کس کے۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ بائیں طور کے مراد استرخاء سے زوال ہے قوت ماسکہ کا، قوت ماسکہ کا سوال ہے، اور مجنون جو ہے وہ اکمل ہے اس زوال میں بنسبت نوم کے۔ یہ نہ اگر مجنون کی چلتے ہوا نکلے لوگوں کے اندر تو اس کو تو کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جی یہ مطلب ہے جی، جب ہوا آئے گی روکے گا نہیں جی، تو جب ہوا آئے تو روکی نہ جائے، یہی ہے کہ زوال ہو گیا۔ جی اچھا جی کتوں مان کرنے اور غلبہ اور غلبہ عقل پر عقل پر، اغماء کے سبب سے، اور جنون اور جنون، اس لیے کہ ہر ایک اس لیے کہ ہر ایک نوم مضطجع ان سے نوم مضطجع فوق ہیں استرخاء میں۔ شاباش شاباش اور شاباش۔ غلبہ عقل پر بسبب اغما کے اور جنون، اس لیے کہ ہر ایک نوم سے فوق، نوم مضطجع سے فوق ہیں استرخاء میں۔ اگے والاغماء حدث في الاحوال كلها وهو القياس في النوم الا ان عرفناه بالاصل والاغماء فوقه فلا يقاس عليه۔ سوال ہے اس کا جواب، جی اغماء حدث ہے سارے احوال میں، جی اغماء حدث ہے سارے احوال، خواہ مغما بیٹھا ہے کھڑا ہے جیسے بھی ہے جی اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا سارے احوال میں۔ جی نوم کے اندر بھی قیاس یہی ہے کہ نوم جس قسم بھی کی ہو وضو ٹوٹ جائے، جی جس قسم کی بھی ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو چند ہم نے نکالی ہیں جی مگر یہ کہ پہچانا ہم نے نوم کو اثر کے ساتھ، جی کس کے ساتھ؟ اثر کے ساتھ، کہ حدیث میں موجود ہے کہ ان صورتوں میں نوم ناقض نہیں ہے، ان صورتوں میں ہے۔ اچھا سوال ہے کہ پھر اغماء کو بھی قیاس کرو، اور اغماء فوق ہے نوم سے، کس میں؟ استرخاء میں، استرخاء میں، تو چونکہ فوق ہے تو ادنا کو تو قیاس کر سکتے ہیں، اعلیٰ کو قیاس نہیں کرتے۔ سمجھے ہی؟ جی اے شاباش سے بھئی کفن چور کو تو قیاس کریں گے، لیکن ترار جو ہے جی وہ اس کو قیاس بھی اس سے اوپر ہے، اس کے تو ہاتھ بطری کے اولا کاٹے گا، وہ علیحدہ بات ہے۔ پس نہیں قیاس کیا جائے گا اس پر، جی نہیں قیاس کیا کس پر؟ نوم پر، کس کو؟ اغماء کو۔ اغماء۔ او دیکھو
والاغماء وفی الخلاصہ نشا حدث ہے جی، نشہ پی لیا حدث ہے، کب؟ جب کہ نہ پہچانے نشہ پینے والا رجل کو، عورت سے، سمجھائیے جی، 30 سال تک پہنچ جائے پھر نشہ اتر گیا تو وضو ختم ہو گیا۔ جی حدث والاغماء، حدث تعریف میں موصوف کیا ہے اغماء کو اس بات کے ساتھ کہ وہ کیا ہے، حدث ہے، اس اعتبار سے کہ اغماء سبب ہے کس کا، حدث کا، اغماء خود نہیں حدث، جی یہ سبب ہے حدث کا، کہ استرخاء ہو گیا ہے لہذا ہوا خارج ہوگی فی الحوال کلھا، قیام میں اغماء ہو، جی قعود میں ہو وغیرہ ذالک، اور یہی قیاس ہے کس میں، نوم میں، اور یہ اس لیے کہ علماء جب اعتبار کرتے ہیں نا سبب کو تو قائم کرتے ہیں اس کو مقام سبب کے، آگے سمجھ بہت ساری چیزوں میں، جی اور نہیں فرق کرتے ضعیف اور قوی من ہو کے درمیان، تو پس قیاس کا تو تقاضا ہے کہ نہ فرق کیا جائے کس میں، نوم میں بھی جس قسم کی بھی نوم ہو کیا ہو جائے وہ، حافظ ہے، لیکن وارد ہوئی ہے نص نوم کے خصوص میں، جی پس نہیں تجاوز کیا جائے گا اس کے، غیر کی طرف، کیونکہ واجب ہے اکتفا رکنا بمورد ناسی، نص۔ اگر تو کہے کہ ھذا یکفی فی البیان، یہ کافی ہے بیان کے لیے اتنی بات ہی، اور نہیں حاجت مقدمہ کی طرف جو کہا گیا کیا کہ بأن الاغماء فوق النوم، یہ دلیل کی ضرورت ہی پھر نہیں ہے، جی اس کی تو ضرورت ہی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ تو جواب لینا ہو اس لیے کہ اگرچہ لو لم یکن، اگر نہ ہو اس سے فوق، جی تو البتہ ہوتا معاملہ اس پر جو ذکر کیا گیا بھی، تو اگر یہ فوق نہ ہوتی تو پھر نوم والا معاملہ ہوتا اس طرح۔ کل نہ ہم کہتے ہیں، جواب یہ کل نہ ہم کہتے ہیں کہ یہ محض ہوگا جب کہ نہ ہو نص منشا قیاس کا، اور نہیں مخفی کہ یہ نص، اس لیے کہ معلل ہے اور علت بیان کی گئی ہے تو منشا کس کا، قیاس کا، تو پس ضروری تھا مقدمے کے ذکر سے بائیں طور کے کہا جائے کہ جب کہ ہے نص منشا کس کا، قیاس کا، تو صحیح ہے کہ قیاس کیا جائے اس پر، لیکن ایک ماں کو قیاس نہیں کریں گے، لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ، لِأَنَّهُ چونکہ یہ اس سے اوپر ہے اس لیے اس کو قیاس، اس لیے اس مقدمے کی ضرورت ہے جی۔ تب ساتھ ذکر کیا پتہ نہیں وہ کھانے بھی پیندی پی جگہ بھی جاندی پی ہر شے، اور اغماء حدث ہے سارے احوال میں، احوال میں، اور یہی قیاس ہے نوم میں، مگر یہ کہ پہچانا ہم نے پہچانا ہم نے نوم کو اثر کے ساتھ نوم کو اثر کہ فلاں جگہ ناقض ہے فلاں جگہ ناقض نہیں ہے، اور اغماء فوق ہے نوم سے، کیونکہ نوم سے اوپر ہے پس نہیں قیاس کیا جائے گا بس نہیں قیاس کیا نوم پر پر جی۔ اور تو اغماء کتنا ہوگا جو حدث ہے ٹائم سارے ہے احوال میں، اور یہی قیاس ہے نوم میں، مگر یہ کہ پہچانا ہم نے نوم کو اثر کے ساتھ، اور اغماء فوق ہے نوم سے، پس نہیں قیاس کیا جائے گا اغماء کو نوم پر۔ نوم